بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں اللہ رب العزت نے حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرمائے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے کل جو گفتگو کی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور تبرکات سے حصول برکت کے حوالے سے تھی، اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے صحابہ کرام کی مختلف سیرت کے روشن پہلو اور ان کی جو سیرت کے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا تھا، اس بارے میں نے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں کی، اور یقیناً آپ نے اس کو تفصیل کے ساتھ سماعت کیا۔ میں آج جو بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تلقین میت کے حوالے سے ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کم از کم ہمارے علم میں ہو، ہمارے نالج میں ہو کہ بعض اوقات کچھ مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کی تدفین ہوتی ہے تو اس مسلمان کو دفن کرنے کے بعد کوئی بزرگ شخصیت یا کوئی عالم دین یا کوئی شیخ یا کوئی مشائخ میں سے کوئی ایسے بزرگ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر اسے تلقین کرتے ہیں۔ اہل تصوف کے ہاں، بہت سے اہل سنت کے ہاں یہ سلسلہ کئی مقامات پر ہوتا ہے، کئی مقامات پر نہیں ہوتا، یہ ایک مستحب عمل ہے، اور بہت سے حضرات اس کو کرتے بھی ہیں اور بہت سی جگہوں پر اس کا معمول بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس کو جائز اور اس کو مستحب لکھا ہے، تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں، چونکہ یہاں بعض اوقات جب مثلاً ہمارے یہاں مسجد میں ایک مرتبہ جنازہ ہوا، اور وہ جنازہ پڑھانے کے لیے باہر سے کوئی مہمان عالم دین تھے، تو وہ غالباً چیچنیا یا کسی بوزنیا یا کسی اور ملک کی کمیونٹی کے لوگ تھے سارے، اس میں چونکہ اور کوئی لوگ نہیں تھے، لوکل لوگ بھی شریک نہیں ہوئے تھے، ایک دو چار لوگ جو ہمارے فیونرل کمیٹی کے تھے وہ حضرات شامل تھے، تو ایک عالم دین جو اس وقت اس جنازے کی خاطر تشریف لائے وہ برمنگھم سے آئے تھے، اس کمیونٹی کے لوگ تھے، وہ تو کئی سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو انہوں نے جب ہم ان کے ساتھ جنازے کے ساتھ یہاں جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان گئے تو اس عالم دین نے اس قبر پر بیٹھ کر تلقین کی، تو اب یقیناً ہمارے بھی کچھ لوگ اس موقع پر موجود تھے اور وہ بھی دیکھ رہے تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا۔
تو جنہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو پھر بعد میں لوگوں نے اس پر کافی تبصرے بھی کیے، اور اسی طرح بعض اوقات نیٹ پر، فیس بک پر یا یوٹیوب پر بھی ہم کئی ایسے مناظر دیکھنے میں ملے کہ علماء کرام نے کہیں قبر پہ تلقین کی، تو اس تلقین کے بعد پھر جن لوگوں کو علم اور نالج نہیں ہوتا وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے رہے اور اس پر اپنے وہ تبصرے بھی کرتے رہے۔ تو اس لیے گزارش میری آپ حضرات کی خدمت میں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسا عمل دیکھیں کہ کوئی اور کمیونٹی کا عالم دین ہے اور اگر وہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو آپ اہل علم سے اس کے حوالے سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں دو جلیل القدر صحابہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اس کو روایت فرمایا۔ اب یہاں جو علماء نے اس کی شرح میں، یا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اور ہمارے اپنے اس دور کے علماء نے جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، ان میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور دیگر ہمارے علماء، ان سے آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اس تلقین سے مراد یہ ہے کہ جب کسی انسان کی جاں کنی کا وقت ہو، جب آخری وقت ہو، تو اس موقع پر اس کو تلقین کی جائے کلمہ شریف کی، اور وہ تلقین اس طرح کی جائے کہ اس کے پاس جو لوگ موجود ہوں وہ خود پڑھیں، اسے پڑھنے کے لیے نہ کہیں، تاکہ اس کے سامنے مل کر جب آپ کلمہ شریف پڑھیں گے تو آپ کو پڑھتا ہوا سن کر وہ بھی اس کلمہ شریف کو دہرائے گا اور ساتھ پڑھ لے گا، اور یوں اللہ کی توفیق سے جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس کا آخری جو کلام ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھے گا، کلمہ شہادت پر پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا، اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک تو اس حوالے سے ہمارے بعض علماء نے لکھا کہ یہ جو لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جب کسی انسان کو، جب کسی دنیا سے جانے والے کو ہم دفن کرتے ہیں اس کی قبر میں، اور جب مٹی وغیرہ ڈال کر فارغ ہوتے ہیں تو کوئی بزرگ شخصیت اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس وقت اس کو تلقین کرتی ہے کہ تم اس کلمہ کو یاد کرو جس پر تم دنیا سے رخصت ہوئے تھے، جس کلمہ پر تم دنیا میں ثابت قدمی سے استقامت کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے، اس کلمہ کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ تو میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد علامہ خلیل الرحمن قادری صاحب ماشاءاللہ وہ بھی ہیں، تو بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، بہت ہماری علمی شخصیت ہیں، پاکستان سے صوبہ حجاز کے چیف ایڈیٹر ہیں، بہت علمی رسالہ ہے اہل سنت کا، تو یہ بھی موجود تھے غالباً اس موقع پر جب ہم نے شرف صاحب قبلہ کو کسی جنازے میں دیکھا تھا وہاں جوڈیشل کالونی کے اندر، تو کسی کی تدفین میں ہم شریک ہوئے تھے، تو انہوں نے اس موقع پہ تلقین فرمائی تھی، مولانا عبدالحکیم شرف قادری محسن اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں میں یہ طریقہ تلقین یہ ہے کہ جب کسی کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا اور مٹی ڈال دی گئی، لوگ رخصت ہونے لگے، رخصت ہو گئے، تو اس موقع پر کسی بزرگ شخصیت نے اس کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اسے تلقین کی کہ تم اس کلمہ کو یاد کرو جس کلمہ پر تم دنیا میں قائم رہے تھے، اور تم کہو کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول، آخری رسول ہونے پر میں راضی تھا، اس بات کو یاد کرو۔ اور یہ تلقین ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا بعض جگہوں پر یہ طریقہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو علماء نے
اس حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اما تلقین المیت فی القبر فمشروع عند اہل سنت والجماعت، کہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ مشروع ہے، یہ مستحب ہے۔ تو ہمارے جب بہت ساری جگہوں کے اوپر علماء تلقین کرتے ہیں، اور ہم چونکہ التذکرہ سے بات کر رہے تھے گزشتہ دنوں میں، تو اس وقت اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنا لکھا، امام قرطبی نے اپنا قرطبہ کا ذکر فرمایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو استاذ تھے ابو العباس احمد بن عمر قرطبی، تو وہ فرماتے تھے کہ جب قبر بن چکے، کسی کی تدفین ہو چکے، تو اس موقع پر یہ کہنا افضل ہے کہ کل ربی اللہ، کہ اے قبر والے تو کہہ میرا رب اللہ ہے، اور تو کہہ کہ میرا دین اسلام ہے، اور تو کہہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا و مولا ہے، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو یہ کلمات کہنے، اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں قرطبہ کے اندر یہ معمول ہے کہ جب کسی شخص کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو لوگ اس کی قبر پہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو وہ بلند آواز سے کہتے ہیں قل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارے جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو بعض علاقوں کے اندر، تو وہاں پر یہ تلقین میت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم اپنے علاقوں میں ایسی جگہ پر ہمارے دوست احباب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ آج ایک نئی بات دیکھنے میں آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی نئی بات دیکھیں تو آپ اپنے اہل علم سے رجوع کریں، ان سے رہنمائی لیں کہ آج یہ چیز میں نے دیکھی ہے، اس کے بارے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ قرآن و سنت اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا کیا طریقہ ہے۔ تو بہر صورت یہ تلقین جو ہے یہ بزرگان دین کے اندر وہ جاری ہے، اور اس کا ذکر ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ان کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام تدفین سے فارغ ہوتے تو آپ قبر پہ ٹھہرتے، کچھ دیر قبر پہ ٹھہرتے، اور پھر فرماتے کہ اب تم اپنے بھائی کی بخشش کی دعا کرو، اپنے بھائی کی بخشش کی دعا کرو، اس کی استقامت کی دعا کرو کہ ان سے اب سوال کیا جائے، ان سے اب کوشچن پوچھے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے، حضور کریم علیہ السلام کچھ دیر قبر پہ ٹھہرتے، اور پھر فرماتے اپنے اصحاب سے بھی کہ اس کے لیے استقامت کی اور بخشش کی دعا کرو کہ اس وقت ان سے سوال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کیا امام مسلم نے، انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وصال کے وقت، انتقال کے وقت فرمایا کہ دیکھو جب میں فوت ہو جاؤں نا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے والی عورت نہ جائے، نوحہ کرنے والی عورت نہ جائے میرے جنازے کے ساتھ۔ ایک یہ بات ان کو فرمائی، اور دوسرا فرمایا کہ ساتھ آگ نہ ہو، آگ ساتھ نہ لے کر نہ جانا، اور پھر تیسری بات فرمائی کہ جب تم مجھے دفن کرنا تو آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، اور پھر فرمایا اتنی دیر میری قبر کے پاس ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی جتنا وقت اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر گوشت تقسیم کرنے میں لگتا ہے، اتنی دیر میری قبر کے قریب کھڑے رہنا تاکہ میں تم لوگوں کی وجہ سے انس حاصل کروں اور میں جانوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اللہ، میں یہ جانوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بات جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت اس حوالے سے
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ایک اپنی اس تذکرہ اس کے اندر اس کا ذکر فرمایا. وہ فرماتے ہیں، یہ انہوں نے ابو محمد عبد الحق سے انہوں نے روایت کیا کہ ابن ابی شیبہ نے مجھے فرمایا کہ جب میری والدہ فوت ہوئی، ابن ابی شیبہ فرماتے جب میری والدہ فوت ہوئی تو انہوں نے مجھے فوت ہونے سے پہلے وصیت فرمائی کہ اے بیٹا، جب مجھے دفن کر چکو تو میرے قبر کے پاس کھڑے ہونا، میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر یوں کہنا کہ اے ام شیبہ پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، اور یہ تلقین کر کے پھر واپس جانا. یہ ان کی والدہ وصیت کر رہی ہیں اپنے بیٹے کو. اللہ اکبر. تو وہ فرماتے ہیں، ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا، امی جان کی وصیت پہ عمل کیا، اور جب رات ہوئی میں نے خواب میں اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا تو وہ مجھے فرمانے لگیں کہ اے بیٹے اچھا ہوا تو نے میری وصیت کو یاد رکھا، اے بیٹے اچھا ہوا تو نے میری وصیت کو یاد رکھا اور تو نے مجھے کلمہ پاک کی تلقین کی. اگر یہ کلمہ مجھے نہ پہنچتا لا الہ الا اللہ تو میں تو ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ امام قرطبی نے یہ واقعہ درج فرمایا اپنی اس کتاب کے اندر، جو احوال آخرت پر ان کی عظیم کتاب ہے، 2 جلدوں کے اندر. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کے اندر یہ مبارک طریقہ رہا ہے. حضرات محترم کے ہمارے اسلاف میں سے بعض جگہوں کے اوپر یہ مستحب عمل ہے، کئی جگہ کرتے ہیں لوگ، کئی جگہ نہیں کرتے. تو بہرحال جہاں کرتے ہیں ان کے پیش نظر یہ روایات ہیں، ان کے پیش نظر اپنے اسلاف کا وہ طریقہ ہے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام باتوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف وہ انہوں نے اپنے لوگوں کو رہنمائی کی. تو اسی طرح ہم نے یہاں کئی مرتبہ اپنے آس پاس قبرستانوں میں دیکھا ہے کہ یہ چیچنین لوگ ہیں یا اور دیگر ایسے ہمارے اسلامی ممالک کے لوگ ہیں کہ جب ان کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ہم نے کئی مرتبہ یہاں اپنے ہڈرسفیلڈ کے قبرستان میں بھی دیکھا کہ وہ لوگ، اسی طرح عراق کے لوگ ہیں، کردستان کے لوگ ہیں، ان کو بھی ہم نے یہاں جنازوں پر دیکھا ہے کئی مرتبہ کہ جب وہ اپنے مردوں کی تدفین سے فارغ ہوتے ہیں اور وہاں سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ اس جانے والے شخص کی قبر پہ کھڑے ہو کر اسے تلقین کرتے ہیں کہ تو اس کلمے کو یاد کر جس کلمے پر تو دنیا پر تھا، اور جس اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تو اس دنیا میں اقرار کرتا تھا، اور جس محبوب کریم علیہ السلام کی رسالت کا تو اقرار کرتا تھا، اور تو اس کلمے کو یاد رکھ. وہ کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور پھر وہ نام لے کر اس کر کے فلاں بن فلاں تو اس کلمے کو یاد رکھ. اللہ اکبر. اور یہی بات امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا. تو یہ ہماری گفتگو اس حوالے سے جو تھی وہ چل رہی تھی. تو وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے یہ بات بھی کل رہ گئی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی. اور ایک بات جو کل ہم پھر کر رہے تھے اسی حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ دیکھیں کوئی بندہ دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اس کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث پاک ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم شہد لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ. اللہ اکبر. قلنا وثلاثۃ قال وثلاثۃ وقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسألہ عن الواحد. یہ بخاری مسند امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے اس روایت کو ذکر فرمایا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے بارے میں 4 بندے بھلائی کی گواہی دے دیں، 4 افراد جس کے بارے میں بھلائی کی گواہی دے دیں، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے. 4 بندے کہہ دیں وہ بندہ چنگا سی، یہ بندہ بڑا اچھا سی، یہ زبان بڑی میٹھی سی، یار یہ کول بہن نو دل کردا سی، جی یہ جوڑن والا سی، توڑن والا نہیں سی، یہ محبتوں کو رواج دینے والا تھا، یہ اللہ رسول کی ذکر کرنے والا تھا، اس کا بیہیویئر، کیریکٹر، اخلاق، اس میں رسول کریم علیہ السلام کی محبت کی جھلک نظر آتی تھی. لوگ اچھا ہونے کی اس کے بارے میں گواہی دیں. اور یہ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک یہاں صرف اتنے الفاظوں کے ساتھ آئی
اور جبکہ باقی جو کتب حدیث ہیں اس میں یہ حدیث پاک ذرا تفصیل کے ساتھ آئی، اور جس میں وہ جنازہ گزرا اور 3 مرتبہ لوگوں نے تعریف کی، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا واجبت واجبت واجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اے میرے غلاموں، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کے اچھے ہونے کی گواہی دیتے ہو، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو وہاں وہ حدیث پاک آئی، اور پھر آخر میں یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث پاک ہے یہ اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو کئی جگہ یہ اتنا حصہ ہے اور کئی جگہ وہ تفصیل کے ساتھ حدیث پاک ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جس شخص کے حق میں 4 بندے گواہی دے دیں بھلائی کی کہ اچھا تھا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ پھر روایت میں ہے کہ ہم نے پوچھا کہ اگر کسی کے بارے میں 3 بندے ہی گواہی دے دیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بھی اللہ بہشت میں داخل کر دے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر 2 بندے ہی کسی کے حق میں گواہی دے دیں، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے 1 کے بارے میں سوال نہیں پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے، تو حضور کریم علیہ السلام نے 4 بندوں کی بات کی، 3 کی فرمائی، 2 کی آپ نے فرما دی کہ جس کے بارے میں 4 بندے گواہی دے دیں بھلائی کی، اچھا ہونے کی، اور یا 3 بندے گواہی دے دیں، یا جس کے بارے میں 2 بندے گواہی دے دیں، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ کہ اچھائی سے، اور پھر یہاں یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ اچھا ہونے کی گواہی دیں، کردار، اخلاق، عمل ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پہ دنیا کہے کہ اچھا انسان تھا، دنیا کہے کہ اچھا انسان تھا۔ اپنے آپ کو ہمیں ایسا بنانا چاہیے۔ تو علماء اکرام نے اس حدیث پاک کے تحت یہ لکھا کہ مشکات شریف میں آتا ہے کہ احتمال یہ ہے کہ یہ جو 4 افراد کی گواہی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میت پر نماز جنازہ پڑھنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کے حضور اس کی شفاعت کرنی ہے، اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کے لیے اللہ کے حضور دعا کا کرنا یہ مراد ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ بندہ گناہ گار ہو، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مرنے والوں کی اچھائی جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ اور پھر حضرات اسی طرح جب ہم کسی میت کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، تاکہ اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت، کرم اور فضل کے دروازے جو ہیں اللہ رب العزت اس کے لیے کشادہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، جس کی لوگ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، بندہ مومن کوئی عالم دین ہے، کوئی اہل تقوی میں سے ہے، عارفین میں سے ہے، صالحین میں سے کوئی بندہ ہے، تو وہ تو ایسا خوش قسمت انسان ہوتا ہے کہ اس کے دنیا سے جانے پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ یہ آپ نے بارہا علماء اکرام سے اس حوالے سے مختلف روایات جو ہیں وہ سنی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے سنن ترمذی میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے 2 دروازے ہیں، بندہ مومن کے لیے 2 دروازے ہیں۔ فرمایا ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کی روزی اترتی ہے، دوسرے دروازے سے اس کی روزی اترتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب وہ آدمی فوت ہوتا ہے تو دونوں دروازے روتے ہیں، وہ دونوں دروازے اس کے لیے روتے ہیں، جس سے اس کے اعمال جایا کرتے تھے، جس سے اس کا رزق اترا کرتا تھا، دونوں دروازے اس کے لیے روتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بات اللہ رب العزت کے کلام سے سمجھی جا سکتی ہے، فما بکت علیہم السماء والارض، کہ جو کافر ہیں ان پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، ان پر نہ زمین نہ آسمان روتا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو نیک بندہ جو ہے اس کے دنیا سے چلے جانے پر زمین بھی اس کے لیے روتی ہے، آسمان بھی اس کے لیے روتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو دنیا ہمارے جانے پر اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالے، دنیا ہمارے جانے پر بھلائی سے ہمیں یاد کرے، دنیا ہمارے جانے پر یہاں سے وہ ہمارے لیے اچھے کلمات اور اچھی دعائیں اپنی زبان سے نکالے۔ تو اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں، ایک تو ہم نے جو کہ کئی دن سے ہمارا جو تسلسل کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ اس حوالے سے چل رہا تھا، تو یہ میں نے کچھ باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے ذکر فرمائی ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ آپ جانے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے جانے والے اپنے غلاموں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں بھی فرمائی ہیں۔ تو جو دنیا سے لوگ ہمارے چلے جاتے ہیں، ہمیں ہر وقت اپنی دعاؤں میں اپنے ان بزرگوں کو، عزیزوں کو، والدین کو انہیں یاد رکھنا چاہیے اور ہر وقت ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اللہ رب العزت ان کی جو برزخ کی جو زندگی ہے اسے اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر آسانیاں جو ہے وہ اللہ رب العزت پیدا فرمائے اور انہیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ایک بات جو آپ حضرات کی خدمت میں میں نے عرض کرنی تھی، یہ ایک کتاب تھی جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام اہل محبت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو خلیفہ ہیں مولانا محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب تھی نصرت الاصحاب بے اقسام ایصال ثواب۔ تو یہ ہم نے دور صحابہ میں ایصال ثواب کی مختلف صورتیں، اس نام سے بہت عرصہ پہلے یہ ہم نے اس کو شائع کیا تھا، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بہت خوبصورت روایات اور واقعات انہوں نے اس حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کو جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب اس کی انگلش کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کافی حد تک ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت کتاب ہے جو ہم آپ حضرات کی خدمت کے اندر انشاءاللہ العزیز ان قریب پیش کریں گے کہ اس کے اندر اس میں ایک بات جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزرے قبرستان سے، کسی قبروں سے آپ کا گزر ہوا، تو ان قبروں سے گزرتے ہوئے آپ وہاں رکے اور آپ نے پوچھا کہ کن کی قبریں ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، اور پھر نگاہ نبوت نے ان کے عذاب کے سبب کو بھی دیکھا۔ آپ نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی فرمایا کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے 2 ٹہنیاں منگا کر کھجور کی ان کی قبروں پہ رکھی اور فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوتی، یہ سبز رہیں گی، اس وقت تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ یہ آپ نے بارہا علماء کرام سے یہ بات آپ نے سماعت کی ہوگی۔ اسی لیے ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر قبرستانوں میں جب کسی کی تدفین ہوتی ہے یا سال بعد جب محرم کے دنوں میں ہم لوگ جاتے ہیں یا ویسے بھی کبھی جائیں تو پھول رکھتے ہیں یا کھجور کی ٹہنیاں رکھتے ہیں یا درختوں کے پتے اور ٹہنیاں ہم قبروں کے اوپر رکھتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کے اندر رکھی جاتی ہیں جی۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے ان قبروں سے گزرتے ہوئے ہونے والے عذاب کو بھی دیکھا، اس لیے کہ نبی کی نگاہ جس طرح زمین کے اوپر دیکھتی ہے اسی طرح زمین کے نیچے بھی دیکھتی ہے، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتی ہے اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے، جس طرح زمین کے اوپر دیکھتی ہے اسی طرح زمین پر بیٹھ کر جنت کو بھی دیکھتی ہے، جہنم کو بھی دیکھتی ہے، عرش الہی کو بھی دیکھتی ہے۔ یہ اللہ نے شان، مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک تو یہ بات کہ حضور کریم علیہ السلام نے عذاب، اور پھر 2 سبب بیان کیا، فرمایا کہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا، بیک بائٹنگ کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔
عذاب قبر کے اسباب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ان میں ایک وجہ یہ بیان کی کہ اس وجہ سے اس گناہ کی وجہ سے کہ بیک بائٹنگ اور چغلی کرتا تھا یہ شخص عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ طہارت کا اہتمام بڑا ضروری ہے، اور آج کل جو ٹوائلٹ اور جو ہمارے ہاں جو بنے ہوئے ہیں ان میں اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانا بڑا ضروری ہے، اور اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے، اور ہمیں اس چیز کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہمارے کپڑے بھی پاک ہو، کہ ہم جس دین اسلام کے ہم پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، وہ ہمیں طہارت کی، صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے جی۔ تو اس لیے حضرات محترم یہ اسباب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ ٹہنیاں رکھ کر فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی، یہ ذکر کرتی رہیں گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہو۔ اب عذاب میں تخفیف کا جو سبب ہے وہ ان ٹہنیوں کا، ان ہری شاخوں کا ذکر ہے، تو اگر ہری ٹہنیاں ذکر کریں تو اس قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، تو اگر انسان کھڑے ہو کر قرآن پڑھے گا یا ذکر و اذکار کرے گا یا درود شریف پڑھے گا یا قرآن کی صورتیں پڑھے گا تو یقیناً اس کی تلاوت اور اس کے کلام مجید پڑھنے سے بھی ان قبر والوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے عادت بنانی چاہیے، جب قبرستان میں جائیں تو کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کر یا دیگر صورتیں پڑھ کر یا سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر آپ حضرات جو ہیں اس کے اندر آپ کو شریک ہو سکتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی آپ حضرات بھی اس حوالے سے دعائیں جو ہیں وہ آپ حضرات فرما سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں اپنے جانے والے بزرگوں کو، ہمارے اسلاف کو اور ہمارے بڑوں کو، آباء و اجداد کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج کل ہمارے اس ملک کے اندر پھر یہ جو لاک ڈاؤن تھا وہ 3 ہفتوں کے لیے پھر بڑھ گیا ہے، اور اس وقت مساجد چونکہ بند ہیں، اور بند ہونے کی وجہ سے یہ ذریعہ ہے آپ حضرات کے ساتھ رابطے کا، آج کل فیس بک کی ہے، یا گھروں کے اندر ماشاءاللہ جو ریڈیو لگے ہوئے ہیں، یہاں 500-700 گھروں میں ریڈیو لگے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ فیملیاں ساری آج کل سنتی ہیں، اور وہ ماشاءاللہ میسیجز بھی کرتے ہیں اور وہ بتاتے بھی ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد ہی نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک کی صورت میں وہ عظمتوں اور شانوں والا مبارک مہینہ آ رہا ہے جی، تو اس میں ہمیں اپنے اپنے گھروں میں رہ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہم نے اللہ رب العزت کی عبادات کو بجا لانا ہے، سجدے کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، ختم قرآن کرنے ہیں، نیکی کے کام کرنے ہیں، یعنی وہ تمام اعمال، وہ تمام معمولات جو ہم پہلے نارمل زندگی کے اندر کرتے رہے، اب گھروں میں رہ کر اس کو ہم نے کرنا ہے، اور جو اتھارٹیز کی طرف سے جو ہدایات اس وقت دی جا رہی ہیں ان کی آپ نے پابندی کرنی ہے، سنجیدگی اس کے اندر دکھانی ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ اس ملک کے اندر مسلمان کمیونٹی کافی حد تک اس میں سنجیدگی دکھا رہی ہے، اور بہت سے لوگ فالو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں کہیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کی پابندی نہیں کر رہی، جو سوشل ڈسٹینس رکھنے کے بارے میں یا اور ہدایات ہیں اس حوالے سے ان کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک میں نے ریکویسٹ یہ بھی آپ حضرات سے کی تھی، گزشتہ دنوں مجھے کچھ پولیس کے احباب نے بھی اس جانب متوجہ کیا کہ بعض جگہوں پر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز تراویح کے اجتماعات کی صورتیں بنانا چاہتے ہیں یا بنائی ہیں کچھ لوگوں نے کہ جی میں اپنے گھر میں کوئی انتظام کر لیتا ہوں آس پاس دوستوں کو کہ آپ چلو مسجد تو بند ہے میرے گھر میں آئیں۔ تو گزارش یہ ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں، آپ کسی اور کو اپنے ہاں نہ بلائیں اور نہ آپ کسی کے ہاں جائیں، لیکن اس میں ہماری بہتری ہے، اس وقت ہمیں جو کہا جا رہا ہے تو اس میں ہماری بہتری ہے۔ تو آپ جو بھی آپ کے علاقے کی اتھارٹیز آپ کو ہدایات دے رہی ہیں، آپ ان ہدایات کی خدارہ ان کی آپ پابندی فرمائیں، آپ ان پر سختی سے عمل پیرا رہیں، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی
ہو سکتا ہے یہ 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ اگر اس میں اجازت مل جائے، مساجد کھل جائیں، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کا آخری اشرا یا جتنے بھی دن باقی آئیں گے وہ ہم مساجد کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم ضرور حاضر ہوں گے، اور اس پر انشاءاللہ العزیز ہم ضرور جو ہے وہ پھر اسی ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے گھروں میں حاضر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ یہاں ہمارے NHS میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے حوالے سے بھی سامنے آئی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد سجاد رضوی صاحب وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے ایک علماء کا جو گروپ ہے اس گروپ کے اندر یہ بھی شامل ہیں، اور مولانا محمد شبیر سیالوی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی ساتھ تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح علامہ محمد خلیل الرحمان قادری صاحب لاہور سے وہ بھی آج کی ہماری اس نشست کے اندر وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، شیخ محمد اعظم صاحب بھی، اور اسی طرح اور بھائی ماشاءاللہ شعیب ملک صاحب بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے علماء نے ایک جو فتویٰ ہے وہ بھی تحریر کیا ہے کہ جو کچھ مسائل جدید یہاں پر پیش آئے ہیں ان مسائل کے حوالے سے ایک فتویٰ بھی ماشاءاللہ علماء نے مرتب کیا ہے، اور وہ بھی عنقریب اس حوالے سے آ جائے گا، جس میں NHS اور دیگر جو مختلف محکمہ جات کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو رمضان المبارک میں مسائل پیدا ہونے ہیں ان کے حوالے سے ایک رہنمائی کا سامان جو ہے وہ بھی انشاءاللہ موجود ہوگا۔ تو آپ سب حضرات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب آئے گا شیئر ہو جائے گا آئندہ ایک دن کے اندر، تو وہ بھی آپ حضرات حاصل فرما سکیں گے، آپ اس کو پڑھ سکیں گے انگلش میں بھی اور اردو زبان کے اندر بھی۔ اسی طرح میں اپنے یہاں مسجد کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو ٹائم ٹیبل ہے رمضان المبارک کا وہ تیار ہو گیا، اور وہ ہماری مسجد غوثیہ کے قریب جو 2 سٹور ہیں ہمارے یہاں پر، وطن سٹور یا AZ سٹور، آپ وہاں سے یہ ٹائم ٹیبل حاصل فرما سکتے ہیں۔ تو مسجد کے باہر بھی دن میں ظہر کے بعد نماز عشاء تک باہر ایک باکس مسجد کے دروازے پہ رکھا ہوگا، اگر مسجد سے آتے جاتے گزرتے ہوئے آپ ٹائم ٹیبل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں سے بھی ٹائم ٹیبل جو ہے وہ آپ حاصل فرما سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو حضرات ہمارے میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ کوئی اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں یہاں پر، کوئی وزٹرز ہیں، اور اگر ان کو کوئی اپنے ویزے کے حوالے سے یا اور جو ہماری یہاں کی پاکستانی جو ایمبیسیز ہیں اور ہائی کمیشن ہیں یہاں کے، ان کے حوالے سے کسی کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ان کی طرف سے بھی یہ میسیج تھا کہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستانی جو ایمبیسی ہے وہ اپنے وزٹرز کے لیے اور یا کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے اگر انہیں کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں اس دوران لاک ڈاؤن کے دوران تو ہم ان کی پوری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو باقی ہر شہر میں چونکہ ہمارے اس پیج پر بہت سے شہروں سے احباب دوست ساتھ شریک ہیں، آپ اپنے اپنے علاقے کے اہل علم سے رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ لیتے رہیں، اور یقیناً ہمارے جو علماء ہیں مولانا محمد شبیر سیالوی صاحب بھی ڈیلی بیان بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح میں باقی علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کم از کم فیس بک اور ان چیزوں کو استعمال کریں، اور اس سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا جو فریضہ ہے اس کو آپ سر انجام دیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے، آپ کی فیملیوں کی حفاظت فرمائے، علماء کرام کے علم و فضل میں اللہ آپ برکتیں عطا فرمائے، اور خداوند قدوس اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ محقق عصر استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں حضرت علامہ خلیل الرحمان قادری صاحب جو چیف ایڈیٹر ہیں صوبہ حجاز کے، وہ اس وقت ساتھ ہیں، میں ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں، اپنے سارے ان علماء کی طرف سے بھی تعزیت کرتا ہوں جنہوں نے وقتاً فوقتاً فرمایا تھا۔ تو آپ ان کے انتہائی دیرینہ ساتھی رہے اور ساری زندگی آپ کی تقریباً ان کے ساتھ گزری، ہم نے بھی دیکھا۔ تو
تو اللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو اللہ صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ ایک بہت عظیم کتاب جو ابھی انہوں نے وصال سے چند 2 ہفتے پہلے جو مجھے انہوں نے عنایت فرمائی، وہ امام سمنودی کی کتاب ہے، مدینہ منورہ کی حاضری کی صحیح نیت۔ یہ امام سمنودی کا کام، کیونکہ جب امام تاج الدین سبکی نے جو کتاب لکھی تھی شفاء السقام، وہ اس کا ترجمہ غالباً یہاں سے حضرت علامہ مفتی عبد الرسول منصور صاحب انہوں نے بھی فرمایا ہے، تو اس کا رد پھر ابن تیمیہ کے شاگرد ابن الہادی نے کیا، اور پھر ابن الہادی کا رد جو لکھا تھا اس حوالے سے وہ امام سمنودی نے کیا تھا، تو وہ ترجمہ انہوں نے مکمل فرمایا۔ بڑی اچھی کوئی 500 کے قریب کی صفحات کی عظیم کتاب تھی، تو 2 ہفتے پہلے مجھے فرمایا 2-2.5 ہفتے کہ یہ تیار ہے، تو میں نے کہا جی یہ مجھے دے دیں میں چھاپ لیتا ہوں، تو فرمایا تم چھاپ لو، تو بیٹے کو فرمایا فاروق یہ کتاب جیسے یہ کہتے ہیں ویسے کر لو اور یہ تاکہ چھپ جائے، تو الحمدللہ وہ چھپ گئی۔ جس دن مفتی صاحب کا وصال ہوا اسی دن وہ کتاب مکمل ہوئی، چھپی اور پریس پر، اور وہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے، سر نیچے کیا ہوا تھا، اور بیٹے نے کہا کہ ابو کتاب چھپ گئی ہے، تو فوراً سر اٹھایا، خوشی سے چہرہ ان کا کھل اٹھا اور کہنے لگے جاؤ ابھی جاؤ اس کا ایک ڈمی اور اس کا سیمپل ابھی میرے پاس لے کر آؤ، جی ابھی لے کر آؤ میرے پاس۔ یعنی اس قدر ان کو کتابوں کے ساتھ اور اس کام کے ساتھ محبت تھی، جی سینکڑوں کتابیں انہوں نے ماشاءاللہ لکھی، اور ایک والہانہ عشق تھا کتاب کے ساتھ، اور کتابوں کو چھاپنے کے حوالے سے، ترجمے کرنے کے حوالے سے، پبلشنگ کے حوالے سے اللہ نے ایک والہانہ عشق و محبت ان کو عطا کیا، یہ ان کی زندگی کا بڑا عظیم کام تھا۔ تو وہ بیٹے کو بھیجا، حالانکہ ان کی طبیعت اس وقت کافی ناساز تھی، تو بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ ابھی جاؤ پریس سے وہ لے کر آؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں، جی اتنا خوشی کا اظہار، چہرہ ان کا کھل اٹھا، وہ فاروق بھائی مجھے بتا رہے تھے، جی تو بیٹا ابھی پریس پہ پہنچا اور جا کر کہا کہ اس کی ڈمی دے دیں، تو جن کی کتاب ہے وہ منگوا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ ڈمی تیار کر رہے تھے، تو اتنے میں پیچھے سے اطلاع آ گئی کہ طبیعت ان کی زیادہ ناساز ہے، تو فاروق بھائی تم واپس آ جاؤ، ہاں جی تو وہ فاروق سیدھا ہاسپٹل پہنچا، اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت کا کلمہ شریف پڑھتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تربت انور پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ کتاب چھپ گئی، صرف اب اس کی بائنڈنگ باقی ہے، علماء کے لیے انشاءاللہ بہت خوبصورت علمی کام ہے جو انہوں نے فرمایا۔ 2-3 اور بھی کتابیں ہیں وہ بھی انہوں نے فرمائیں، تو میں نے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ ان کو بھی پرنٹ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی ان قریب ہم پرنٹ کریں گے۔ تو یہ 2-3 کام بہت اچھے ان کے، اور جو وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ علمی چھوڑ کر گئے، وہ ان کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ ہے، ان کے شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ تفسیر کبیر 32 جلدوں کے اندر عالم اسلام کے عظیم مفسر قرآن اور عظیم امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی 32 والیومز کو اردو زبان کے اندر انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور ماشاءاللہ اس کی کافی ساری جلدیں ابھی چھپ چکی ہیں، کچھ ابھی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی چھپیں گی۔ تو یہ ان کا کام تھا، کیونکہ خلیل صاحب موجود تھے ساتھ، میں نے اس لیے حضرت کا ذکر بھی کیا کہ ہمارے باقی دوست احباب بھی اس کو سن رہے ہیں، تو اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہمیں چونکہ قدم قدم پہ وہ رہنمائی فرماتے تھے، ہم نے جتنی کتابیں چھاپی ہر کام میں وہ مشورہ، ان کی سرپرستی ہمیں شامل حال تھی، انہوں نے ہمیشہ ہماری سرپرستی کی، ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ خلیل صاحب ماشاءاللہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، یہ ہماری اب تک رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ بھی دراز فرمائے۔ علماء و مشائخ اہل سنت جتنے ہمارے ساتھ، علامہ سجاد رضوی صاحب، مولانا شبیر سیالوی صاحب، مولانا محمد اعظم صاحب اور دیگر جتنے حضرات تشریف لائے، اللہ آپ سب کی عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولانا سجاد رضوی صاحب تو ماشاءاللہ ایک بڑا اپنا اسلامک سینٹر بھی وہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بریڈ فورڈ کی دھرتی پر، تو اس کے لیے بھی یقیناً علماء کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور یقیناً علماء ان کے ساتھ تعاون بھی فرما رہے ہیں۔ ہمارے اور بھی جو حضرات اس سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں، ہمیں ایسے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور جلد از جلد اسے پائے، تکمیل تک پہنچائے، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ اس کو دور فرمائے، اور ہمارے علماء کو جہاں جہاں خدمت دین کا کام کر رہے ہیں علماء، اللہ ان سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا
سب دوستوں کے لیے، فیملیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بالخصوص بیماروں کے لیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی کی نعمت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی حضرات آن لائن اس وقت ساتھ ہیں، پاکستان سے، یہاں سے، یورپ سے، اللہ آپ سب کی عزتوں کی، گھروں کی، جانوں کی، مالوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر ابتلا سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی، اور کل سے پھر ہم، کیونکہ یہ سلسلہ یہیں پر ہم نے روک کر کل سے ہم جو ہے جمعہ کے دن جو ہم نے شروع کیا تھا اس تسلسل کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ جو گفتگو ہوگی اس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے حوالے سے ہوگی، اور یہ گفتگو ہماری حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے، وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور اسی کتاب کا درس چلتا رہے گا تاکہ ہم حضور کریم علیہ السلام کے معمولات رمضان کو سنیں گے، اور پھر اپنے رمضان کو اس طرح گزارنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے رمضان کی برکتوں کو سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، رانا جمیل صاحب کو، حاجی سردار صاحب کو، حاجی نیاز صاحب کو، اور حاجی پنو صاحب کو، اسد اللہ خالد صاحب کو، اور بھائی شرافت صاحب کو، حاجی بہستان صاحب کو، اور اسی طرح حاجی محمد سعید صاحب کو، اور جو بچے بوڑھے، جو ایک آنٹی ان کے لیے ہماری سسٹر نے، زارا سلیم نے دعا کے لیے کہا، ان کے لیے، اور بھی جو آپ کے گھروں میں ادھر ادھر فیملیوں میں، رشتہ داروں میں لوگ بیمار ہیں، ان سب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ محترم جناب خلیل الرحمان صاحب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف ملے گا، تب تک کے لیے دعاؤں کی ساتھ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔